فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب میں خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے ہیں تمہارے پاس ایک شہر عظیم، عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص عصر کے وقت، شام کے وقت، پچھلے پہر، روزہ دار کے خالی معدے سے جو ایک بو اٹھتی ہے، مہک اٹھتی ہے، اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، جب شام کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اسے ملتا ہے اور وہ مشروب اپنے جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، وہ معدے کی طرف اترتا ہے، تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک انگ اللہ کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے ایک عجیب فرحت ہوتی ہے کہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا، شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا۔ ایک روحانی مسرت، پھر روزہ کھلنے کے وقت اس کو بدنی مسرت، تو ایک فرمایا اس کو فرحت تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری فرحت اسے تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دے اور اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، باقی اعضائے بدنیاں کا بھی ہے۔ پیٹ میں ہم نے جو حلال اور مشروع چیزیں تھیں ان کو ڈالنے سے بھی گریز کیا کہ ہم روزے سے۔ آپ کو ماہ صیام میں روزہ رکھا ہے، کوئی آب زمزم پیش کرے تو آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے، جناب یہ مکہ المکرمہ سے لے کے آیا ہوں، ابھی عمرے سے آیا ہوں، آپ کہیں گے بہت اچھا مجھے آپ دے دیں میں رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں لے سکتا کہ میرا روزہ ہے۔ کوئی آپ کو کھجوریں پیش کرے کہ یہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں ہیں اور یہ بالکل خالص مدینے کی سرزمین میں اگی ہیں، مدینے کی ہواؤں نے انہیں پالا ہے اور یہ میں وہاں سے خاص طور پہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو آپ ان کو چوم کے آنکھوں سے تو لگائیں گے لیکن کھجور کھائیں گے نہیں، آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے۔ میاں روزہ ہے لیکن یہ کھجوریں تو مدینے کی ہیں اور پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، تبرک ہے، لیکن آپ تبرک جاننے ماننے سمجھنے کے باوجود اس کو نہیں کھائیں گے، آپ کہیں گے کہ میرا روزہ ہے۔ آپ کو روزے کی حالت میں پیش کیا جائے تو آپ اس کو نہیں لیں گے، تو جو چیز جائز ہے، مشروع ہے، متبرک ہے، آپ وہ حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں لیتے کہ وقتی طور پہ میرے اوپر ممنوع کر دی گئی ہے، تو جو چیزیں جائز، طیب، طاہر، متبرک ہیں آپ روزے میں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں تو ان کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، غیبت کرنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، بہتان لگانا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ بدگمانی کر کے اور پھر اس کو آگے پھیلانا یہ روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ کے اندر یہ اعمال کیوں نہیں چھوڑتے؟ روزہ کے اندر تو کچھ جائز امور بھی ترک کر دیے جاتے ہیں اور جو چیزیں روزے سے پہلے بھی ممنوع تھی تو اس کو ہم کس طرح اختیار کر کے روزے کی حقیقت اور نور پا سکتے ہیں؟ اب دروازہ مکمل، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں، ماہ صیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے، چھڑک دیتا ہے، بارش کی طرح وہ دولت برستی ہے اور یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم پانی نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور غذائیں موجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں
کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب خیال بہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا۔ تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کو ہی دیکھ رہا ہے، باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا، اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا۔ تو یہ جو نور اترا تھا ماہ سیام میں، اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جو مراقبوں سے حاصل ہوتا تھا ماہ سیام میں وہ میںہ کی طرح برسا، اور ہم اس کے اپنے اندر سمولیں، جذب کر لیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی نور نہ لا نور ہو جائے گی،